السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان محترم، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے جس عظیم نسخہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جو ایک خاص عمل لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، دوستان محترم، اس عمل کو اگر آپ نے واقعی کر لیا تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ دوستان محترم، عمل بہت ہی خاص ہے، بہت اچھا، بہت قیمتی یہ عمل ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ کا کاروبار اتنا ہوگا کہ آپ کو لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے، آپ کے پڑوسی بھی دیکھ کر کے آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ ان کے پاس اتنا گراہک، اتنا کسٹمر کہاں سے آتا ہے۔ گھر کے اندر بھی خیر و برکتوں کا نزول ہوگا اور دکان کے اندر بھی کسٹمر کی لائن لگ جائے گی اور آپ کے کاروبار میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ عمل آپ کو کنٹینیو 40 دن تک کرنا ہے۔ عمل ہے سورہ البقرہ کا۔ سورہ البقرہ کا یہ عمل ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں سورہ بقر کہتے ہیں، اور شروع کے جو پارے ہیں ہمارے، پہلا، دوسرا اور تیسرا پارہ تقریباً آدھا یا اس سے کم یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ نے اپنے عمل میں لے لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر سے جنات، ہوائی اثرات کس طریقے سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستان محترم، اگر واقعی آپ کا دل باغ نہیں ہو جائے اس عمل کو کرنے کے بعد تو پھر ہم سے آپ آ کر کے کہنا۔ اور دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کیسا بھی گھر کے اندر جنات ہو، اس عمل کو اگر آدمی سچے دل کے ساتھ کر لیا جائے تو یہ عمل کرنے کے بعد گھر کے اندر سے جنات دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں بہاریں آتی ہیں۔ دوستان محترم، امید کرتے ہیں آپ سب اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ 41 دن تک لگاتار سورہ البقرہ کی تلاوت آپ کو کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے کچھ اس انداز میں کہ آپ کو جب اپنی دکان کھولیں تو دکان میں پڑھیں، اور اگر آپ مکان میں رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، کہیں نہیں جاتے ہیں، آپ کی شاپ نہیں ہے، تو آپ اس کو نماز فجر کے بعد اپنے ہی مکان پر، اپنے ہی گھر پر، اپنے ہی روم میں بیٹھ کر کے اس کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ تلاوت کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کو ہی آواز آئے، زیادہ دور آپ اس قرآن پاک کی اس تلاوت کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ دوستان محترم، یہ عمل ایسا ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے وہ پہلے تو قرضے میں ہوتا تھا، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد، اس مجرب عمل کو کرنے کے بعد وہ اتنا مالدار ہو گیا، اتنا غنی ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی برکتوں سے اس کو نوازا اور وہ مالا مال ہو گیا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اس نے اللہ کی جانب سے مدد پائی، غیبی مدد آتی ہے، اور بے شک آپ بھی مدد پائیں گے اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیت ہم جیسی رکھیں گے ویسا ہمیں پھل ملے گا۔ تو دوستو، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، برا خیال ذہن کے اندر نہیں لائیں، بلکہ یہ سوچیں، یہ دعا رب تبارک و تعالی سے کریں کہ پروردگار عالم میرے بھی کاروبار میں جائز میں برکتیں عطا فرما، اور جو میرا بھائی پڑوس کی دکان میں بیٹھا ہے مولا اس کے بھی جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ دوستان محترم، آپ کو یہ عمل نماز فجر کے بعد 41 دن لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتے ہیں تو اس عمل کو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی یا آپ کے والد، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ جس سے قرآن پاک کو پڑھنا آتا ہو وہ اس عمل کو اپنے عمل میں لا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، کسی موبائل میں یا کسی اسپیکر میں اس سورہ البقرہ کو یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے عمل میں لے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو سن سکتے ہیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، آپ بھی خزانوں کے مالک بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اس عمل کو 40 دن بنا ناغہ کنٹینیو ڈیلی، روزانہ، ہر حال میں اس عمل کو کرنا ہے
کہ نماز فجر کے بعد آپ کو اس کو پڑھنا ہے یا کہ سننا ہے، جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو زیادہ اچھا یہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اس عمل کو خود اپنے زبان سے کریں گے تو بے شک رب دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے اور بڑا بے نیاز ہے۔ اگر اس کو آپ کی یہ ادا پسند آ گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب نظر آؤ گے، اور قبر سے جب رب کے سامنے میدان محشر میں پیش کیے جاؤ گے تو میدان محشر میں قیامت کے دن بھی ہم اور آپ کامیاب نظر آئیں گے۔ تو دوستان محترم، یہ عمل آپ کے لیے ہم لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے یہ بات حقیقت ہے کہ یہ عمل تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے، سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے، لیکن اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، اس کو اگر آپ نے اپنے عمل میں لے لیا، اس کو اگر آپ نے اپنے زندگی کا معمول بنا لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہاریں آئیں گی، پھر دیکھیں آپ کہ آپ کی زندگی میں کتنی خوشحالی آئیں گی۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے کہ آپ حضرات جب اس عمل کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں گے تو پھر دیکھیں آپ اس کے جلوے، پھر دیکھیں آپ اس کی شان اور شوکت کیا ہوتی ہے، پھر دیکھیں آپ اس کا مرتبہ۔ اس عمل کو آپ کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے، اچھا ہی سوچنا ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ بے شک رب بڑا کریم ہے، اگر ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں گے تو اللہ بڑا کریم ہے کہ ہمیں خود اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے بارے میں سوچے، صرف اپنا خیال رکھے، وہ جانوروں میں سے ہے، اور جو دوسروں کا خیال رکھے وہ انسانوں میں سے ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ اپنا شمار کن لوگوں میں کرانا چاہتے ہیں، جانور میں یا پھر انسان میں۔ تو ہم انسان ہیں، انسان کی اولاد ہیں، حضرت علی کو مانتی ہیں، حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں، مولا علی مشکل کشا ہمارے دل کے چین ہیں، اور عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، یہ تمام صحابہ حضور پر جان دینے والے، ہم ان صحابہ پر جان دینے والے ہیں جو ہمیں راستے بتائے گئے ہیں۔ دوستان محترم، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، نہ کہ کسی پر برائی کی تہمت لگانی ہے، نہ کہ کسی کو برا کہنا ہے اپنی زبان سے۔ بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے عمل سے کرنا ہے۔ بے شک اگر رب تبارک و تعالیٰ کو آپ کی اور ہماری یہ ادا پسند آ گئی تو اللہ ہماری بخشش بھی عطا فرما سکتا ہے، اللہ ہماری بخشش عطا فرمائے گا، اور ہماری یہ ادائیں پسند آئی مولا کو تو مولا ہماری کاروبار میں، زندگی میں، بجنس میں بہاریں عطا فرما دے گا۔ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آٹومیٹکلی اس کی منزلیں اس کے قریب ہوتی جاتی ہیں۔ اب ہمیں اپنی منزل کو قریب کرنا ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ نیت کو صاف رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے، اور ہمیں یہ بھی عمل کرنا ہے کہ ہمیں نماز کو بھی پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اگر فجر کی نماز میں وظیفہ پڑھنا ہے تو صرف ہم فجر کی نماز کو ہی ادا کریں، ایسا نہیں کہ ہمیں صرف فجر کی نماز ہی ادا کرنا ہے، ظہر، عصر، مغرب و عشاء تمام نمازیں ادا کرنے کے بعد ہمیں، جب ہم 5 نمازوں کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ چھٹی نماز کے لیے آٹومیٹک ہی ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ یار نماز تہجد کو بھی ادا کیا جائے۔ پھر انسان چاشت کی بھی پڑھتا ہے، اشراق کی بھی پڑھتا ہے، نمازیں بہت ہیں لیکن انسان کو پڑھنے کی فرصت نہیں۔ صرف 5 نمازیں ہم سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔